نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آج سے ہم جس کورس کا آغاز کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے وجود باری تعالی قرآن مجید کی روشنی میں۔ یہ کورس 4 کلاسوں پر مشتمل ہے اور ایک شارٹ کورس ہے، اور آج اس کی پہلی کلاس ہے۔ اس کلاس میں ہم کچھ پس منظر کی گفتگو کریں گے۔ یہ گفتگو اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس کو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ دین کا ایک طالب علم، قرآن مجید کا ایک طالب علم جو مسلمان ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے بھائی بہنوں سے، مسلمان بھائی بہنوں سے جو سب اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اس کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں، ان سے اس حوالے سے گفتگو کرے کہ ان کا رب موجود بھی ہے۔ دیکھیے، اس وقت ہم انسانی تاریخ کے جس فکری دور میں کھڑے ہوئے ہیں، یہ 3 بنیادی ادوار میں سے ایک دور ہے جنہوں میں انسانیت نے اپنا سفر طے کیا ہے۔ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا دور جو ایک طویل عرصے تک، ہزاروں برس تک جاری رہا، وہ دور تھا جب شرک فکری طور پر دنیا میں سب جگہ غالب تھا۔ یہی وہ دور ہے جس میں حضرات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے شرک کے خلاف ایک زبردست جنگ کی۔ بہت مشکل دور تھا یہ۔ اس دور کے اندر خدا پر ایمان لانے کی ایک سزا ہوتی تھی کہ انسان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے تھے، اسے سزا و تعذیب، جسے قرآن فتنہ کہتا ہے، اس کا سامنا کرنا پڑتا تھا، گھر بار چھوڑنا پڑتا تھا، سماج سے قطع تعلق کرنا پڑتا تھا۔ یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے اصحاب کی غیر معمولی قربانیوں کے نتیجے میں ختم ہوا، اور اس کے بعد انسانی تاریخ کا دوسرا فکری دور شروع ہوا جسے میں اپنی تعبیر کے لحاظ سے دور توحید کہتا ہوں۔ یہ وہ دور ہے جب دنیا میں بت موجود تو تھے جس طرح پہلے ہوتے تھے، لیکن عقلی طور پر اس بات کو کوئی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کہ یہ جھوٹے معبود، یہ ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت دنیا کے خالق و مالک بھی ہو سکتے ہیں، یا ان کا خدائی کائنات میں کوئی حصہ بھی ہے۔ کم سے کم جو دنیا میں غالب اقوام تھیں، جو تمدن کے تہذیب کے آخری مرتبے پہ کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ نہیں مانتی تھی، اور وہ مسلمان تھے۔ یعنی جن لوگوں کے ہاتھ میں دنیا کی زمام کار تھی، وہ توحید کے پرستار تھے، وہ باشعور بھی تھے، اہل علم بھی تھے، تعلیم میں، علم میں، تمدن میں، تہذیب میں، ثقافت میں، سائنس میں، ہر چیز میں دنیا سے آگے تھے اور توحید کو مانتے تھے۔ اور جس وقت دور شرک تھا تو غالب اقوام وہ تھیں جو شرک کی پیروی کرتی تھیں۔ یہ دور کم و بیش 1000 برس تک چلا ہے، اور اس کے بعد پھر میڈیول ایج سے قرون وسطیٰ جنہیں کہتے ہیں، وہاں سے وہ دور شروع ہوتا ہے کہ جب الحاد کا آغاز ہوا، اور جن قوموں کے ہاتھ میں دنیا کی امامت آئی، جو دنیا پر غالب ہوئے، جن کا اقتدار دنیا پر قائم ہوا، وہ اس بات کے منکر ہو گئے کہ اس کائنات کا کوئی بنانے والا بھی ہے۔ تو یہ وہ دور ہے جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں۔ گرچہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس دنیا میں موجود ہے، لیکن علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، سائنسی اعتبار سے، فنی اعتبار سے، جس پہلو سے آپ دیکھیں تو وہ اقوام جنہیں دنیا میں غلبہ و اقتدار حاصل ہے، ان کا تعلق اصل میں اسی فکری گروہ سے ہے جو خدا کو نہیں مانتے، یا تو نہیں مانتے، یا انہوں نے عملی طور پہ ایک ایسا لائحہ عمل اختیار کر لیا ہے کہ جہاں پر خدا کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ تو یہ وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایک جو دین کا طالب علم ہوں، اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے اس پہ گفتگو کروں کہ خدا موجود ہے۔ الحاد، میں نے عرض کیا کہ ایسا نہیں کہ کوئی بہت مقبول نظریہ رہا ہے، اس کو ماننے والے، اس کے پیرو دنیا میں کم ہی رہے ہیں۔ اگر آپ فلسفیانہ سطح پر دیکھیں تو آپ بڑا نام جو ہوتا ہے وہ یونان کے فلسفیوں کا ہے،
تو آپ دیکھیے وہاں پر ڈیموکریٹس غالباً ایک شخص تھا جو مادیت کا پیروکار تھا. اسی طریقے سے ایپیکیورس ایک ہمیں نام ملتا ہے جو اسی نقطہ نظر کا قائل تھا. لیکن باقی جو بڑے بڑے فلاسفر تھے وہ کائنات کی مادی تعبیر پر یقین رکھتے تھے, اور یا تو وہ خدا کو مانتے تھے یا روحانیت کے قائل تھے, یا بہرحال کم سے کم جو ماوراء الورا قوتیں ہیں, جو سپر نیچرل قوتیں ہیں, ان پر یقین رکھتے تھے. گویا کہ وہ کسی نہ کسی برتر ہستی کو جو انسانوں سے برتر ہے اس کو مانتے تھے. اس کے بعد جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دور جدید میں جب انلائٹنمنٹ ایج شروع ہوا 17ویں صدی کے اندر, تو اس زمانے میں پہلی دفعہ الہاد کو فکری قوت حاصل ہونا شروع ہوئی. اور جو پہلا بڑا مفکر اولباخ کہتے ہیں, اولباخ بڑا فرینچ تھا فلاسفر, وہ پہلی دفعہ جس نے ایتھیزم کا آغاز کیا, اظہار کیا. اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ جب سائنس کی ترقی ہونا شروع ہوئی تو مذہبی سرکلز کی طرف سے کچھ اس کی مخالفت ہوئی, اور آپ جانتے ہیں کہ کوپرنیکس اور گلیلیو کی جو دریافتیں تھیں کہ یہ زمین کائنات کے مرکز میں نہیں ہے, کلیسا نے, چرچ نے زبردست اس کی مزاحمت کی. اس کے جواب میں پڑھے لکھے لوگوں نے, ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ایک رد عمل ان کا آیا, انہیں معلوم تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, تو رفتہ رفتہ لوگوں کا وہی پر سے اعتقاد ختم ہوتا چلا گیا. اور گرچہ بات یہاں تک نہیں پہنچی کہ خدا کو انہوں نے انکار کیا ہو, اس زمانے میں جو عقلی مذہب ایک وجود میں آیا اسے ڈیزم کہتے ہیں, یعنی وہ ایک خدا کو تو مانتے تھے لیکن اس خدا کی اساس کسی مذہب کے اوپر, کسی الہام کے اوپر, کسی وحی کے اوپر نہیں تھی. اس کے بعد بہت تیزی کے ساتھ دنیا میں, یہ 17ویں 18ویں صدی کا واقعہ ہے, اس کے بعد دنیا میں بہت تیزی کے ساتھ الہاد کا فروغ ہونا شروع ہوا, ایتھیزم کا, انکار خدا کا, کائنات کی مادی تعبیر کا فروغ ہونا شروع ہوا. اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اس کی پہلی اور سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ اہل مذہب کا عقلی مقدمہ شروع سے بہت کمزور تھا. یعنی مذہب جو ہے اپنی اساس میں دو چیزوں کو اپیل کرتا ہے, وہ یا تو عقل کو اپیل کرتا ہے یا فطرت کو اپیل کرتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہ جو عقلی استدلال ہے یہ عام طور پر ایک عقلیت کا مسئلہ ہوتا ہے, اور زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ جس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ سمجھیے کہ فطرت کا الہام ہے, اور وہ اپنی فطری بنیادوں پر مذہب کو اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. جس زمانے میں دنیا میں سائنس کا فروغ ہونا شروع ہوا, مسلمان دنیا میں علم میں بہت پیچھے آ چکے تھے اور ان کا زوال شروع ہو چکا تھا. مغربی اقوام جن کے ہاں سائنسی ترقی کا عمل یہ قرون وسطیٰ میں شروع ہوا, اور جیسا کہ میں نے بعض بڑے لوگوں کا نام لیا, جب یہ دریافتیں وہاں شروع ہوئیں, جب ایجادات وہاں پر شروع ہوئیں, تو ان لوگوں کا واسطہ ایک ایسے مذہب سے پڑا جس کے اندر کوئی عقلیت تھی نہیں. عیسائی آج کے دن تک یہی کہتے ہیں کہ بس خدا کو مان لو. یعنی آپ دیکھیں نا, ان کا تصور ہے خدا کیا ہے کہ خدا ایک بھی ہے, خدا تین بھی ہیں, تثلیث اسی کو کہتے ہیں. تو یہ ایک میتھمیٹیکل مائنڈ یہ بات کیسے مان سکتا ہے کہ ایک وقت ایک بھی ہو اور تین بھی ہو؟ تو یہ چیز عقل انسان کی سمجھ میں آنے والی نہیں. اور پھر میں نے مثالیں دی کہ زمین مرکز میں نہیں ہے, اس وقت بھی نہیں تھی, لیکن چرچ نے, چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ زمین کا مرکز ہے, اور اس لیے کہ خدا کا بیٹا, معاذ اللہ, جسے وہ خدا کا بیٹا سمجھتے تھے, وہ یہاں پیدا ہوا. اب ظاہر ہے کہ ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا, اور جب کچھ نہیں ہوتا تو اس کے بعد جب حقائق سامنے آنا شروع ہوئے تو جو اہل مذہب تھے انہوں نے تشدد کا رویہ اختیار کیا, انہوں نے پرسیکیوشن شروع کر دی, انہوں نے اختلاف کرنے والوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا, انہیں قید و بند کی سزائیں دینا شروع کر دی, ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا, ان کو خود جلا وطن ہونا پڑا. ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ایسی تھی جس میں کچھ عرصے تک تو آپ اپنی برتری قائم رکھ سکتے ہیں, لیکن انسانی معاشروں میں اور زندہ انسانی معاشروں میں یہ صورتحال زیادہ دیر تک جاری نہیں رہ سکتی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اہل مذہب کا مقدمہ کمزور ہونے لگا. اچھا, پھر یہ کہ خود اہل مذہب کا جو اخلاقی کردار تھا, اچھا یہ باتیں سمجھ لیجیے, ماضی کی بھی میں بات کر رہا ہوں اور اس کو آج کے آئینے میں بھی دیکھیے. تو اہل مذہب کا جو دور زوال میں اخلاقی کردار ہوتا ہے, جو ان کی سمجھیے کہ اصل خوبی ہوتی ہے, جو ان کا اصل سرمایہ ہوتا ہے, کوئی بہت غیر معمولی نہیں تھا.
آج بھی ہم جانتے ہیں کہ چرچ میں ہم اس طرح کے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ وہ زیادتی کا انہوں نے نشانہ بناتی ہے. یہ بھی بہت بڑا اسکینڈل ہے جو امریکہ میں سامنے آیا ہے. ہمارے یہاں بہت سی چیزیں جو سامنے آتی رہتی ہیں. اس طرح کی چیزیں جب عام لوگوں تک جاتی ہیں تو اہل مذہب کا کردار ہی خراب نہیں ہوتا، بلکہ ان کی نظر میں اہل مذہب کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ کا وجود بھی وہ بھی ناقابل اعتبار ٹھہرتا ہے. تو یہ ایک اور مسئلہ بن گیا. اچھا، جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں انلائٹنمنٹ ایج کا، اس دور میں لوگ کے اندر مذہب کی اساسات کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن دو بنیادی سوال تھے جس کا کسی کو جواب نہیں مل رہا تھا. ایک یہ کہ یہ خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے، دنیا کو کس نے بنایا؟ اور دوسرا یہ کہ یہاں پر انسان کیسے وجود میں آیا، یہاں پر حیات کیسے وجود میں آئی. تو یہ دو بنیادی سوالات تھے. پہلے کا جواب تو آج کے دن تک نہیں ملا ہے، بلکہ بگ بینگ تھیوری کے بعد یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ کائنات 13.7 ارب سال پہلے وجود میں آئی ہے. لیکن اس زمانے میں 19ویں صدی میں ڈارون نے، جو کہ برطانیہ کا ایک سائنسدان تھا، اس نے اپنی تحقیقات سے یہ بات، ایک نظریہ اس نے پیش کیا کہ جتنی بھی انواع ہیں، جتنی بھی اسپیشیز ہیں، جتنے بھی جاندار پائے جاتے ہیں، ان کا آغاز ایک بہت سادہ ترین شکل میں ہوا، ایک خلی، ایک سیل کی شکل میں ہوا، پھر بتدریج ان کے اندر ارتقا ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ حیوانات، نباتات نمودار ہوئے، پھر حیوانات نمودار ہوئے، اور پھر حیوانات جو ہے پہلے سمندر میں تھے، پھر وہ زمین پہ آئے، پھر وہ کچھ فضا میں چلے گئے، پھر وہ بتدریج ترقی کرتے ہوئے چوپائے بنے. پہلے رینگتے تھے زمین پہ، پھر وہ چوپائے بنے، پھر چوپائے سے وہ 2 پیروں پہ چلنے والا بندر تھا، اور پھر بندر اور ایپ سے اور مونکیز سے اور چمپینزین سے انسان وجود میں آیا. یہ ایک پورا ارتقاء کا انہوں نے نقطہ نظر پیش کیا. صحیح بات ہے، اس کی اپنی تفصیل ہے، اس کو میں اس وقت یہاں زیر بحث نہیں لا رہا، یہ آگے کسی موقع پہ تفصیل سے زیر بحث آئے گا. تو ہوا یہ کہ اس کے نتیجے میں پہلی دفعہ اس سوال کا جواب کم سے کم انہیں مل گیا کہ انسان کیسے وجود میں آیا، اور کائنات کیسے وجود میں آئی. یہ تو خیر مسئلہ آج تک حل نہیں ہوا، لیکن دنیا کیسے چل رہی ہے، زندگی کیسے وجود میں آ رہی ہے، کیسے باقی رہ رہی ہے، اس کی کتنی ہی بھونڈی صحیح لیکن ایک شرح و وضاحت ان کے سامنے آ گئی. یعنی آپ دیکھیے اس کا ثبوت وہ آج کے دن تک دریافت کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ نظریہ 200-300 سال سے اسی طرح لوگوں کے ایمان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ چیز بھی ظاہری بات ہے کہ بڑی مؤثر ثابت ہوئی. اور آج بھی، اگر میں ابھی آسٹریلیا میں تھا، وہاں مجھے ایک صاحب نے بتایا، اپنی بچی کا سوال، پاکستانی صاحب ہی تھے، کہ میری بچی یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنائی، یہ تو ارتقاء کے عمل سے وجود میں آئی. تو سارے بچے اسکول و کالجوں میں یہی پڑھتے ہیں، اور وہ نظریاتی طور پر اسی کو مانتے ہیں. اس کے بعد وہ مذہبی ہو بھی جاتے ہیں تو وہ مذہبی بس اتنا ہی ہوتے ہیں کہ وہ ثقافتی طور پر مذہبی ہوتے ہیں. فکری طور پر وہ ایمان و یقین جو رسوخ حاصل ہونا چاہیے تو ان کے قدم ڈگمگا چکے ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں اسکیپٹزم، شک میں آ جاتے ہیں، ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں لوگ. ایگنوسٹک کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص تو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم خدا ہے یا نہیں، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. یہ ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں، خدا کے بالکل منکر ہو جاتے ہیں. اچھا، جو ایک بہت بڑی وجہ، یعنی یہ تو نظریاتی وجوہات تھیں، اب ایک عملی وجہ ایک بہت بڑی یہ تھی کہ خدا جو ہے وہ ایک، میں نے عرض کیا تھا، ایک عقلی بنیاد ہے. ایک تو عقلی بنیاد تو بہرحال کمزور ہو گئی دور جدید میں، لیکن اس کی فطری بنیاد تو اپنی جگہ پہ موجود تھی. اس کے باوجود اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہمیں اپنے معاشروں میں الحاد نظر آتا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ افراد کی ان کے نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، اور سائیکولوجیکلی انسٹیبل ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں دیکھیں بڑے مسائل ہیں جو انسانوں کو پیش آتے ہیں، دکھ ہیں، غم ہیں. لوگ اپنے سامنے ایسی موتیں دیکھتے ہیں جس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، ایسی محرومیاں دیکھتے ہیں جو صرف ان تک محدود ہوتی ہیں اور کسی اور کو نہیں پہنچ رہی ہوتی ہیں، مل رہی ہوتی ہیں. زندگی میں ایسے دکھ دیکھتے ہیں، خود اپنی ذات میں ایسے صدمے جھیلتے ہیں جو ناقابل برداشت ہوتے ہیں، یا پھر اپنے ارد گرد ماں باپ، بھائی بہن یا کسی اور قریب رشتہ دار کے ساتھ یہ حادثات جب ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خدا ہوتا تو پھر یہ سب کچھ نہیں ہوتا. اور اس کے نتیجے میں ان کی نفسیاتی ساخت متاثر ہوتی ہے. وہ شاید شعوری سطح پہ یہ سوال نہ اٹھائیں، لیکن وہ اپنی مسلسل محرومیوں کے نتیجے میں
ایک ڈائریکشن یہ لے لیتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، ضروری نہیں، لیکن ایک ڈائریکشن. بہت سے لوگوں کا اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور یہ کچھ افراد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسفے کی سطح کا ایک بڑا مسئلہ ہے. یعنی جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ سب شاید اس کو اس طرح محسوس نہ کرتے ہوں، لیکن ہر فلسفی کے سامنے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں شر کیوں پایا جاتا ہے، جسے فلسفے میں پرابلم آف ایول کہتے ہیں. اس دنیا میں شر کیوں ہے، برائی کیوں ہے، یہاں پر ظلم کیوں ہے، یہاں پر ناانصافی کیوں ہے، یہاں پر بڑھاپا کیوں ہے، یہاں پر موت کیوں ہے، یہاں پر بیماری کیوں ہے، یہاں پر غربت کیوں ہے، یہاں پر جہالت کیوں ہے، یہاں پر محرومی کیوں ہے، کچھ لوگوں کو زیادہ کیوں ملتا ہے، کچھ لوگوں کو کم کیوں ملتا ہے، کچھ لوگ معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جب آتی ہیں لوگوں کے سامنے تو لوگ ہل کے رہ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر جو معاملات ہوتے ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھ رہا ہوں کس طرح یہ چیز متاثر کرتی ہے. برٹرن رسل جو بڑا 19ویں بلکہ 20ویں صدی کا بہت بڑا فلسفی، سب سے بڑا فلسفی آپ کہہ لیجئے، سب سے بڑا دانشور، جس نے یعنی فلسفی سے زیادہ اس کی حیثیت تھی دانشور فلسفی سے بھی بڑا آدمی ہوتا ہے، عالم سے بھی بڑا آدمی ہوتا ہے. فلسفی اور عالم تو نظریاتی سطح تک محدود رہتے ہیں، دانشور اصل میں فلسفہ اور علم کو سمجھ کر اسے معاشرے میں پھیلا دیتا ہے، وہ ایک فکر کا بانی ہوتا ہے. تو اپنی اہمیت کے اعتبار سے دانشور زیادہ بڑا آدمی ہوتا ہے. فلسفی بھی تھا برٹرن رسل اور دانشور بھی تھا، اور اس نے 20ویں صدی میں ایک دنیا کو متاثر کیا ہے. تو اس کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے وائی ایم ناٹ اے کرسچن، میں مسیحی کیوں نہیں ہوں. اس کے پریفیس کے الفاظ ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اس نے دیکھیے وہ اپنا مقدمہ جب اس نے اٹھایا ہے تو اس نے وہاں پہ لکھا ہے کہ there is to me something a little odd about the ethical evaluation of those who think that an omnipotent, omniscient and benevolent deity, after preparing the ground by many millions of years of lifeless nebula, would consider himself adequately rewarded by the final emergence of Hitler and Stalin and the H-bomb. برٹن رسل کے الفاظ ہیں. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا آپ لوگوں کی سٹینڈنگ ہے کہ آپ ایک ایسے خدا پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو بڑا مہربان بھی ہے، جو سب کچھ جانتا بھی ہے، جو قادر مطلق بھی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں بھی ہے، سب کچھ اس کے علم میں بھی ہے، بہت محبت بھی کر رہا ہے وہ، لیکن اس نے جو پروڈکٹ بنائی ہے، جسے اقبال نے کہا ہے نا کہ یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا. اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا ہے نہ خود بھی نے خدا بھی نے جہاں بھی پروردگار نہیں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، نہ خدا سے نظر آتا ہے، نہ دنیا کی سے سمجھ ہے. تو کہتے ہیں یہی شاہکار ہے تیرے ہنر کا، یہی آپ کا ماسٹر پیس ہے، یہی آپ کے سب سے اچھے پروڈکٹ ہے. تو یہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پروردگار یہ آپ نے اگر ہے اللہ تعالیٰ تو یہ جو کروڑوں سال میں جو کائنات نیبولا کہتے ہیں جو گیس کے بادل ہوتے ہیں بہت بڑے، جس سے سٹارز بنتے ہیں، پھر سٹارز سے پلانٹ، پھر زندگی جیسے کہ ارتھ پہ وجود میں آئی ہے، ان بلینز آف ایئر سے گزرنے کے بعد جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ کہ ہٹلر ہے، اسٹالن ہے. اور یہ لوگ کون تھے؟ انہوں نے کروڑوں لوگوں کی موت کا باعث بنے تھے. تو اتنا بڑا شر جنہوں نے پھیلایا، یہ آپ کا فائنل پروڈکٹ ہے. یہی سوال وہ تھا جو 2-2.5 ہزار سال پہلے گوتم بدھ کے سامنے آیا تھا. وہ کپل وستو ریاست جو نیپال کی ایک ریاست ہے جنوبی ہند کے قریب کی، وہاں کا شہزادہ تھا، سدھارت اس کا نام تھا. یشودھرا اس کی بیوی تھی، وہ بھی شہزادی تھی اور بڑی شاندار زندگی تھی، کبھی دکھ محرومی نہیں دیکھے. پھر ایک روز اس نے دیکھا کہ کہا جاتا ہے، ظاہر بات داستان ہے لیکن اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جنازہ دیکھا، ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا، ایک بیمار کو دیکھا. تو اس سے پہلے تو اس نے صرف خوشیاں دیکھی تھی، لیکن جب یہ اس نے مناظر دیکھے تو اس نے کہا اچھا زندگی تو اصل میں یہ ہے، مجھے تو دھوکے میں رکھا گیا. اور پھر اسے پتہ چلا سب کی زندگی ایسے ہی ہوتی ہے، خاص طور پر بادشاہت میں. تو آپ کو معلوم ہے کہ شاہی محل کے اندر سارے عیش ہوتے ہیں اور شاہی محل کے اندر کے باہر جو ہے ساری غربت ہوتی ہے، ساری پریشانیاں وہیں ہوتی ہیں. تو اس کے بعد وہ پھر سکون کی تلاش میں نکل گیا، نروان کی تلاش میں نکل گیا، اور جو فائنل پروڈکٹ اس کے ہاتھ لگی جو مذہب ہے، آپ کو پتا بدھ مت کے اندر خدا کا تصور نہیں. یہ نتیجہ اسی بات کا تھا کہ یہ ایول کیوں موجود ہے. اچھا ایک اور بالکل ریسنٹ مثال میں آپ کو دے رہا ہوں جو شاید بہت سے لوگوں کے علم میں نہ ہو، لیکن میں نے اس پہ کیونکہ جس زمانے میں یہ واقعہ ہوا تھا تفصیل سے آرٹیکلز بھی لکھے تھے. مدر ٹریسا آپ کو معلوم ہے بہت بڑا نام ہے، عام طور پر وہ جو انسانوں کی خدمت کے حوالے سے مشہور ہے. یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ چرچ کی اصل میں ایک نمائندہ تھی، وہ نن تھی.
اور ان کو سینٹ کا مقام دیا گیا، ولی کا مقام دیا گیا. لیکن ان کے انتقال کے بعد یہ سامنے آئی کہ وہ اپنی زندگی میں تشکیک کا شکار رہیں. بیشتر وقت جو تھی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے دا پریچر اینڈ دا اسکیپٹک، یعنی ایک وہ پریچر بھی تھی، مبلغہ بھی تھی، اور شک میں مبتلا ہونے والی خاتون تھی خدا کے وجود کے اوپر. اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اینجل اور ایگنوسٹک. وہ کون تھی؟ فرشتہ تھی یا وہ ہستی جو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ خدا ہے بھی یا نہیں. تو وہ ان کے جو خطوط ہیں جو انہوں نے چرچ کے بڑوں کے نام لکھے ہیں، اپنے مینٹرز کے نام انہوں نے لکھے ہیں، وہ بعد میں شائع ہوئے. تو اس میں یہ بات معلوم ہوئی کہ جو مسئلہ تھا ان کا، جو شک انہیں پیدا ہوا، اس پہ ہوا تھا کہ وہ چونکہ خدمت خلق کرتی تھی تو غربت کو، بیماری کو، موت کو انہوں نے اتنے قریب سے دیکھا تھا، اتنے قریب سے دیکھا تھا اور اتنا زیادہ دیکھا تھا. ٹھیک ہے وہ ہندوستان میں آپ کو پتا ہے ہندوستان کا کیا معاملہ ہے، کہ اتنے قریب سے انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا کہ انہیں شک ہو گیا کہ اس کائنات میں کوئی خدا بھی ہو سکتا ہے. اگر ہے تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں انسانوں کو متاثر کرتی ہیں. آپ دوسروں کو چھوڑیں، اگر آپ کو کبھی اس بات کو اپنے لوگوں میں سمجھنا ہے تو علامہ اقبال کی جو نظم ہے، بڑی مشہور ان کی ایک نظم ہے والدہ محترمہ کی یاد میں، یہ ان کی کتاب بانگ درا کا غالباً حصہ ہے. اور اس کے ذرا ابتدائی پیرے پڑھ لیجیے آپ. جو انہوں نے مرثیہ کہا ہے کہ یہ جو زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، موت ہیں، علام ہیں، یہ کیا ہے، یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کیوں ہے، ان کی کوئی توجہ نہیں ہوتی. ایک زلزلہ آتا ہے، سینکڑوں ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں. طوفان آتا ہے، نہ جانے کتنے لوگ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. تو اگر ایک خدا اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے تو اس کو نظر نہیں آ رہا کہ یہاں معصوم بھی ہوتے ہیں، بے گناہ بھی ہوتے ہیں، یہاں پھر بے ضرر لوگ رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بالکل ٹھیک ہیں اور کچھ کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. تو میں نے اپنی کتاب جب زندگی شروع ہوگی کے مقدمے میں والٹیئر کا ذکر کیا تھا کہ یہی صورتحال اس کے سامنے آئی تھی اور اس نے پھر اس کے اوپر اس رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا. تو یہی وہ چیز تھی کہ جس کی بنا پر والٹیئر اور پھر الحاد کی جو تحریک ہے وہاں شروع ہوئی. تو یہ وہ پورا پس منظر ہے، یعنی اس میں کچھ فکری اساسات ہیں، کچھ عملی وجوہات ہیں جس کی بنا پر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ الحاد دنیا کی ایک غالب فکر ہے. اور عقلی طور پر جو شخص بھی عقل کی راہ لیتا ہے، عقل کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ آخر کار اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خدا نہیں ہے، یا کم سے کم وہ شک میں ضرور پڑ جاتا ہے. تو یہ وہ پس منظر ہے کہ یہ سیلاب، یہ طوفان اب انٹرنیٹ کے ذریعے سے، یہ سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے سے، یہ ڈسکوری اور نیشنل جغرافک کے ذریعے سے اب خود ہمارے معاشروں میں داخل ہو رہا ہے. اور میرے علم میں یہ باتیں آتی ہیں کہ میرے بہت قریبی جاننے والے آ کے مجھے بتاتے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر کوئی نوجوان بچہ ہے، نوجوان بچی ہے، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ آئی ایم این ایتھیسٹ، میں تو نہیں مانتا خدا کو. کہتے ہیں کہ جی میں تو نہ روزے رکھوں گا، نہ عید کی نماز پڑھوں گا، میں تو خدا کو نہیں مانتا. اور اپنے بعض مذہبی لوگوں میں نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جاننے والوں کے اندر. تو معاشرے میں بہت جس طرح کے سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ جو کمی ہے، یعنی کمی کہاں پہ ہے، فطرت میں نہیں ہے، اس پر ابھی میں بات کروں گا، فطرت کیسے ابھی بھی اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہے. عقل استدلال میں جو کمی ہے، اب ضرورت ہے کہ جو قرآن مجید کا مقدمہ ہے وہ پوری قوت کے ساتھ سامنے رکھا جائے. کیونکہ قرآن مجید اس معاملے میں جو کمال کیا قرآن مجید نے کہ آخری حد پہ پہنچایا گفتگو کو. تو یہ میری زندگی کا کام، یہی چیزیں ہیں. 15-20 سال سے میں اسی پہ کام کر رہا تھا اور ایک بھی پایہ تکمیل تک پہنچ گئی ہیں. تو یہ پہلا کورس ہے وجود باری تعالیٰ، پھر توحید، پھر آخرت، پھر رسالت کے دلائل. تو اس میں ہم بات کریں گے. لیکن جو پہلی بات میری اپنی فائنڈنگ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ گرچہ شاید ایڈورٹیزمنٹ میں یہی بیان کیا گیا تھا کہ ہم وجود باری تعالیٰ کے دلائل پہ بات کریں گے، لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے وجود پہ کوئی دلیل بیان نہیں ہوئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید نے کوئی دلیل بیان کی، توحید پہ کی ہے، آخرت پہ کی ہے، رسالت پہ کی ہے، 2-4 نہیں کی ہیں، درجن سے زیادہ کی ہیں، 5-5 7-7 ایک ٹاپک پہ کی ہیں، ہر پہلو سے دلائل قائم کیے ہیں. وجود باری تعالیٰ پہ نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سوال ہے نا، کیوں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ ایک مسلمہ ہے. یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ اس وقت آپ لوگ مجھے نہیں دیکھ رہے، آپ بس میری آواز سن رہے ہیں. تو مجھے آپ کے سامنے کسی موضوع پہ گفتگو کرنی ہے،
لیکن اب وہ گفتگو کرنے کے بجائے میں آپ کو اس پہ گفتگو کرنا شروع کر دوں کہ میں موجود ہوں. میں تو ہوں ہی، میں تو موجود ہی ہوں. میرے ہونے کو تو چھوڑیں، جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو سنیے. تو گویا کہ قرآن مجید کا سٹینڈ یہ ہے. گفتگو وہاں سے شروع کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے گفتگو شروع کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے منوانے سے گفتگو شروع نہیں کرتا، الحمدللہ رب العالمین سے کرتا ہے. بات شروع یہیں سے کرتا ہے. ختم کہاں کرتا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. ختم جہاں کرتا ہے، سب کا رب وہی ہے. تو وہ تو مسلمہ سے شروع کرتا ہے. آپ کہیں گے جی یہ تمہارا دعویٰ ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرا دعویٰ نہیں ہے. ایک ایسے دور میں، ابھی میں نے اس دور کی تاریخ بیان کی ہے نا آپ کے سامنے، کہ انسانی تاریخ کا وہ دور ہے جو دور الحاد ہے. اب دیکھیے فکری سطح پہ دور الحاد ہے اور عملاً کیا ہو رہا ہے. خدا کا دور نیو تو ہر دور میں ایک مسلم آ رہا ہے. دور شرک میں بھی خدا کے شریک بنائے جاتے تھے، خدا کو مانا جاتا تھا. دور توحید میں تو بہرحال خدا ایک ہی تھا. لیکن دور الحاد کی تعداد دیکھیے کہ یہ اکارڈنگ ٹو دا انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا. بریٹینیکا آپ کو معلوم ہے بہت مشہور انسائکلوپیڈیا ہے. دنیا کی آبادی کا دا ورلڈز پاپولیشن 2% آف دا ورلڈز پاپولیشن سیلف آئیڈینٹیفائز ایز ایتھیسٹ. 2% لوگ جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بیان کرتے ہیں اس حیثیت میں کہ وہ خدا کے منکر ہیں. یہ 2010 کے اعداد و شمار ہے. نیچے زیادہ لیٹسٹ اعداد و شمار ہے. اور گیلپ سروے کو لیا ہے. یعنی چلیے وہ تو علمی بحث تھی، سرویز میں ذرا اوپن کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. چلیے ہم اوپن کر رہے ہیں. اوپن کر کے بھی تعداد کتنی مل رہی ہے؟ اکارڈنگ ٹو گیلپ انٹرنیشنل 2015 پول آف 65 کنٹریز 11% کنونسڈ ایتھیسٹ. جو پارٹیسپینٹ تھے، اور یہ سارے نمائندہ طبقات سے لیتے ہیں، 11% جو تھے وہ کنونسڈ ایتھیسٹ تھے. یہ ہے اعداد و شمار. یعنی ایسے دور میں جس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دور الحاد ہے، اس سے انکار نہیں کیا ہم نے. یہ بھی مان رہا ہے کہ ہر نصاب میں یہی پڑھایا جا رہا ہے، مذہب کہیں نہیں پڑھایا جا رہا. دنیا کے غالب اقوام اسی نقطہ نظر کے قائل، چین، روس. عملی طور پر ٹھیک ہے لوگ پیروی کر رہے ہیں، وہ ان اعداد و شمار سے بھی ظاہر ہے، لیکن پڑھے لکھے بادشاہ و طبقات وہ ہنس رہے ہیں اس سب کے اوپر، لیکن لوگ لگے ہیں. اچھا، اس میں بھی یہ سمجھ لیے کہ یہ آپ کو 11% جو کچھ زیادہ لگ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ایک بڑی تعداد اصل میں ایسٹ ایشیا اور چین کے لوگوں کی. وہاں چونکہ بدھ مت کے اثرات ہیں، تو بدھ مت کے لوگوں نے چونکہ وہاں پر فطرت میں انہوں نے ایک انحراف پیدا کیا ہے بڑا. یعنی بدھ مت میں ہوتا یہ ہے کہ فطری بنیادوں پہ خدا کی نفی کی جاتی ہے، اور خیر و شر کے تصور کو اس کا ماخذ وہ کہتے ہیں کہ انسان کا اندر ہے. تو اس وجہ سے وہاں پر لادینیت زیادہ پائی جاتی ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو کسی مذہب سے ایسوسیٹ نہیں کرتے. تو اس کو بھی اس میں انہوں نے شامل کیا. تو یہ بھی ان اعداد و شمار میں سمجھ لیجیے کہ یہ چین کی بھی اس میں بڑے اعداد و شمار شامل ہیں. اور اس کے باوجود یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے آپ کو گرچہ ایتھیسٹ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کسی نہ کسی درجے میں مذہبی رسومات میں شرکت کرتے ہیں. مثال کے طور پر مسلمانوں میں ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کمیونسٹ کہتے ہیں، لیکن وہ نماز جنازہ میں لوگوں کے شریک ہوتے ہیں. وہ نکاح جب ان کا ہوتا ہے تو نکاح کے طریقے پہ پڑھایا جاتا ہے. وہ عدالت میں جاتے ہیں تو حلف اٹھاتے ہیں تو ویسے ہی حلف اٹھاتے ہیں. تو وہ اسی طرح سماج کا حصہ بنے، انہیں کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہے. یعنی وہ اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر رہے ہیں، جی رہے ہیں. تو اب قرآن مجید کیا کرتا ہے؟ میں آپ کو کیا پڑھاؤں گا؟ یعنی میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید دلائل کو زیر بحث نہیں لاتا. اس لیے نہیں لاتا کہ خدا کا وجود تو ایک مسلم ہے، اور اس کی اساس میں نے بتا دی کہ عقلی بنیادوں پر مذہب کو یقیناً شکست ہوئی. فطری بنیادیں بڑی گہری ہیں. فطری بنیادوں کو چیلنج کوئی نہیں کر سکا، آج کے دن تک نہیں کر سکا. اور وہ اعداد و شمار سے ظاہر ہے. تو سوال یہ کہ ہم اس کورس میں پڑھیں گے کیا؟ ہم یہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید وہ کیا اساسات ہیں جن کو متعین کر کے بتاتا ہے کہ دیکھو ان کی بنا پر خدا کا وجود ایک مسلمہ ہے. اور یہ اساسات اصل میں وہ عقلی جسٹیفیکیشن بھی فراہم کرتی ہیں، عقلی توجیہ بھی فراہم کرتے ہیں، جس کی بنا پر خدا کو ماننا بالکل معقول بات بن جاتی ہے. تو اس کو تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست سے ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کریں گے. اور انشاءاللہ 3 اساسات ہیں، ان کو میں 3 لیکچرز میں کوشش کروں گا
کہ آپ کے سامنے رکھوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔